کہ سمرقند کے ایک شہر میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ یہ بیوہ عورت انتہائی غریب تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ اس کے شوہر کی وفات کے بعد سب رشتہ داروں نے اس سے تعلق قطع کر لیا اور اب اس بیوہ عورت کا پورے سمرقند میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ یہ عورت بیوہ تھی لیکن تھی سید زادی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک میں سے تھی اور انتہائی نیک اور متقی تھی۔ جب اس بیوہ عورت کی جمع پونجی ختم ہو گئی تو یہ عورت فاقوں سے دن کاٹنے لگی۔ دن کو روزہ رکھتی اور پانی سے افطار کر لیتی اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتی تھی۔ کچھ دن تو اس نے یوں ہی گزارا کیا، لیکن اب اس سے اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سوچنے لگی کہ میں تو پھر بھی کسی طرح سے گزارا کر لوں گی، لیکن یہ میرے معصوم بچے یہ آج کتنے دنوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں۔ مجھے اپنے لیے نہ صحیح بلکہ ان بچوں کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے کہیں سے کچھ روٹی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر یہ سید زادی اپنے علاقے کے سب سے رئیس مسلمان کے پاس پہنچی اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے یہ رئیس باہر آیا اور اس سے پوچھنے لگا، ہاں بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ تمہیں کس سے کام ہے؟ یہ سید زادی اپنی آنکھوں میں حیا لیے اور سر جھکا کر کہنے لگی، کئی دن ہو گئے ہیں میں اور میرے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اب میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اللہ کے نام پر کچھ اناج صدقہ دے دیں تو ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ رئیس آدمی مسلمان تو تھا لیکن تھا نام کا مسلمان۔ یہ رئیس سید زادی سے کہنے لگا، بی بی، میں تمہیں کیوں اناج دوں؟ میرے پاس اضافی اناج نہیں ہے کہ میں تمہیں مفت میں اناج دوں۔ اگر میں تمہیں اناج دینے کے بدلے وہی اناج بیچ ڈالوں تو مجھے اس سے اچھی خاصی دولت ملے گی۔ تمہیں اناج دینے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سید زادی پھر کہنے لگی، بے شک میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، لیکن ہاں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں ایک سید زادی ہوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہوں اور آل رسول ہوں۔ اگر تم آج میری مدد کر دو گے تو کل قیامت کے دن میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہاری شفاعت کرواؤں گی۔ یہ رئیس آدمی غصے میں آ کر کہنے لگا، بی بی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو؟ پہلے تو مجھے اپنے سید زادی ہونے کا ثبوت دو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا کہ تم سید زادی ہو۔ اس رئیس کی یہ گفتگو سن کر یہ بھوک سے نڈھال سید زادی دھیمی آواز میں کہنے لگی، اس وقت میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو پیش کروں۔ اس وقت تو میں مجبور ہو کر آپ کے در پر مدد لینے کے لیے آئی ہوں۔ میں صرف آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ میں آل رسول ہوں، میرے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ظالم رئیس آدمی کہنے لگا، بی بی، میں زبانی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا، جاؤ کوئی اور دروازہ ڈھونڈو، میں تمہاری کچھ مدد نہیں کرنے والا۔ یہ سید زادی اس رئیس کے در سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔ اس رئیس کے گھر کے بالکل سامنے ایک ہندو پجاری کا گھر تھا۔ اگرچہ یہ ہندو مسلمان نہیں تھا لیکن رحم دل تھا، انسانیت اس کے ہر معاملے میں مقدم رہتی تھی۔ یہ سید زادی سوچنے لگی کہ جب میری مدد ایک مسلمان نے نہیں کی تو یہ ہندو میری مدد کیوں کرے گا؟ لیکن پھر اسے اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں ایک بار اس کے دروازے پر دستک دے کر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور یہ میری کچھ مدد کر دے۔ بس یہی سوچ کر یہ سید زادی اس ہندو کے دروازے پر چلی گئی۔ اس ہندو نے جب اپنے دروازے پر ایک عورت کو کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ کہنے لگا، جی کیا بات ہے؟
اس وقت دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہی ہو؟ یہ دکھوں کی ماری ہوئی بھوکی سید زادی اپنی درد بھری آواز میں اس ہندو سے کہنے لگی، میں ایک سید زادی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی، میرا شوہر انتقال کر چکا ہے اور گھر میں میرے 3 بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ جیسے ہی اس ہندو پجاری نے سید زادی کے لفظ کو سنا، اس نے ادب سے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، بے شک میں ہندو ہوں لیکن آل رسول کا ادب جانتا ہوں۔ آپ کو جو چیز ضرورت ہے ہم سے بلا جھجک لے لیجئے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں لے آئیں اور آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں، ہم سے جتنی خدمت ہو سکی ہم آپ کی کریں گے۔ یہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر اس ہندو کے گھر میں آئی تو اس ہندو نے اپنی بیوی سے کہا، میری بات غور سے سنو، آج سے یہ گھر اور یہ سب کچھ اس سید زادی کی ملکیت ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں، آج سے ہم اس کی خوب خدمت کریں گے۔ ادھر اس ہندو پجاری اور اس کی بیوی نے سید زادی کی خوب خدمت کی، اور ادھر جب رات کو وہ رئیس مسلمان سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور یہ جنت میں موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت محل اس کے سامنے ہے، اتنا خوبصورت اور حسین محل اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس محل میں انتہائی قیمتی اور خوبصورت نگینے لگے ہوئے تھے۔ خیر وہ جنت کا محل تھا اور جنت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ جیسے ہی اس محل کی طرف بڑھا تو راستے میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ اس کو ملا اور اس کو روک کر کہنے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے روشن چہرے والے، میں اپنے اس جنت کے محل میں جا رہا ہوں۔ یہ روحانی چہرے والا بزرگ فرمانے لگا، جنت کے محل تو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہ رئیس آدمی کہنے لگا، حضور میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یہ روحانی چہرے والا بزرگ مسکرا کر کہنے لگا، تم مسلمان ہو تو اپنے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت دو۔ یہ رئیس آدمی کہنے لگا، حضور میں مسلمان ہوں اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ تبھی یہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، تم تو خود کہتے ہو کہ تم زبانی ثبوت پر اعتبار نہیں کرتے، اگر تم صرف زبان کے کہنے پر اعتبار کرتے ہو تو کل جب تمہارے دروازے پر سید زادی آئی تھی تو تم نے اس کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ کیوں موڑ دیا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام میں سائل کو خالی ہاتھ بھیجنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے در پہ آئے ہوئے سوالی کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس اسی کے ساتھ اس رئیس آدمی کی آنکھ کھل گئی اور یہ سوچنے لگا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اگلی صبح اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح ایک سید زادی تھی، وہ کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ سید زادی اپنے بچوں کے ساتھ اس ہندو کے پاس گئی تھی۔ یہ رئیس آدمی دوڑتا ہوا اس ہندو کے دروازے پر گیا اور اس ہندو سے کہنے لگا، تم اگر چاہو تو اپنی مرضی کی دولت مجھ سے لے لو اور اس سید زادی کو میرے گھر میں بھیج دو، میں مسلمان ہوں اور اپنے نبی کی آل کا خیال بہتر طریقے سے رکھوں گا۔ جب اس رئیس آدمی کی گفتگو اس ہندو نے سنی تو یہ کہنے لگا، تم نے کیا مجھے بے وقوف سمجھا ہے کہ میں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جنت کا اتنا خوبصورت محل چھوڑ دوں؟ نہیں، میں یہ خسارے کا سودا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس ہندو کی یہ بات سن کر یہ رئیس آدمی حیران اور پریشان ہو کر پوچھنے لگا، کون سا جنت کا محل؟ تو یہ ہندو کہنے لگا، جو خواب رات کو تم نے دیکھا تھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور جان لو کہ میں آج سے ہندو نہیں ہوں بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے
اور اب میں اور میرے سب گھر والے مسلمان ہو گئے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس سیدزادی کی خدمت کریں گے۔ بے شک دوستو، صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ در پہ آئے ہوئے کی اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اور اگر در پہ آنے والا سید ہو، آل رسول ہو، تو پھر اس کی خدمت ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل رسول کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔